صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت بیچ 2 اینڈ ورک ریویژن اسٹوڈینٹس. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 35 میں. ٹاپک ہے فعل ماضی میں تاکید. آپ کے سامنے دیکھ رہی ہیں آپ اسکرین پہ کہ میں نے لکھا فعل ماضی میں تاکید. ایسا کیوں لکھا نہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل کو زمانے کے حساب سے 2 طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا، فعل ماضی اور فعل مضارع. اب کیونکہ دونوں الگ الگ زمانے ہیں تو تاکید بھی اس میں الگ الگ ہوگی. ٹھیک ہے، اب آج ہم فعل ماضی میں تاکید سیکھیں گے کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکیدی اسلوب سیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں کس طرح سے تاکید پیدا کی جا سکتی ہے. آج ہم فعل ماضی میں تاکید سیکھیں گے. تاکید کے کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس کے معنی کو سمجھنا ہے. زور دینا، ایمفسس لے کر آنا. فعل ماضی میں تاکید 2 طرح سے لائی جا سکتی ہے، ایک قد اور پھر لقد کے ذریعے. یہ 2 ایسے حروف ہیں جن کے ذریعے ہم فعل ماضی میں تاکید لا سکتے ہیں. انہیں حرف تحقیق بھی کہا جاتا ہے. قد کو کلمہ تحقیق بھی کہا جاتا ہے. دیکھیے گا، قد کا معنی یقیناً، بے شک، بلا شبہ. یعنی جہاں کہیں ہمیں فعل ماضی سے پہلے قد ملے گا تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ یقیناً، بے شک، بلا شبہ جیسے الفاظ کے ساتھ ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اور ان الفاظ سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو پھر جملے میں ایک سٹریس آ جائے گا، ایک ایمفسس آ جائے گا، ایک تاکید آ جائے گی. ٹھیک ہے، قد کے اثرات. اب قد کے کیا کیا فیکٹس ہیں ان کو سمجھ لیجئے. قد فعل ماضی سے پہلے آ کر جملے میں تاکیدی مفہوم پیدا کرتا ہے. قد فعل ماضی سے پہلے آ کر جملے میں ماضی قریب کا مفہوم کر چکا، کر لیا ہے، پیدا کرتا ہے. اب یہاں سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ قد کیا کیا کام کرتا ہے. آپ کو قد آ کر ایک ایمفسس لے کر آتا ہے، جملے میں زور لے کر آتا ہے. دوسرا، جب ہم سمپل فعل ماضی کی بات کرتے ہیں نا تو فعل ماضی یعنی وہ گیا. اب یہاں صرف میں نے کہا وہ گیا اور وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ماضی میں کب گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ کل گیا، پرسوں گیا یا 1 سال پہلے گیا. تو جو ایسا فعل ماضی ہوتا ہے جس میں ہمیں زمانہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اسے ماضی مطلق کہا جاتا ہے، مطلق. ٹھیک؟ اور جب قد آ جائے فعل ماضی سے پہلے تو پھر اس میں ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، کر چکا ہے، کر لیا ہے، یعنی یہ کام ماضی قریب میں ہوا. اس کو ہم اگزامپل سے سمجھیں گے. کتبت الدرس، کتبت فعل ماضی، کاف تا با روٹ لیٹر، لکھنا. تاپشتو انا ضمیر فاعل اس میں ہڈن ہے. الدرسہ حالت نصب میں اس کا مفعول ہے. ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ میں نے سبق لکھا. اب یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے سبق لکھا. اس کی ادھر مزید کوئی ڈیٹیل ہمیں نہیں مل رہی کہ سبق کب لکھا، یعنی میں نے سبق کب لکھا یہ ڈیٹیل ہمیں نہیں نظر آ رہی. کل لکھا یا میں نے 6 مہینے پہلے یا 2 سال پہلے میں نے یہ سبق کب لکھا تھا جس کی میں بات کر رہی ہوں. اگر میں اس جملے سے پہلے قد لے آتی ہوں تو پھر کیا چینجز آئیں گے؟ دیکھتے ہیں. قد کتبت الدرس، دیکھیے قد آیا فعل ماضی سے پہلے لیکن کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں لے کر آئے. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں.
میں سبق لکھ چکی ہوں یا میں نے سبق لکھ لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ماضی قریب کی ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کو ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں آپ کہ پرفیکٹ ٹینس میں بھی اس کا میننگ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا ایک اور ایگزامپل، قرأت فاطمۃ حاضل کتابہ، قرأ یہ جو ہے قرأ قاف را حمزہ پڑھنا، فاطمۃ حالت رفع میں اس کا فاعل ہے، قرأت صیغہ نمبر 4 ہے، حاضل کتابہ، حاضہ اسم اشارہ، الکتابہ مشار الیہ حالت نصب میں، تو مرکب اشاری جو ہے یہاں قرأت فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے۔ ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ فاطمہ نے یہ کتاب پڑھی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاطمہ نے یہ کتاب پڑھی، لیکن کب پڑھی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ تو جب ہم قد لے آئیں گے، قد قرأت فاطمۃ حاذا الکتاب، تو قد آ گیا تو اس نے آگے دیکھے فعل ماضی میں جملے میں کہیں کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ قد صرف جملے میں تاکیدی مفہوم لے کر آئے گا، اور جملے کی جو اس کو ماضی قریب میں لے جائے گا جملہ، ٹھیک ہے، فعل ماضی کو ماضی قریب میں لے جائے گا۔ فاطمہ یہ کتاب پڑھ چکی ہے یا فاطمہ نے یہ کتاب پڑھ لی ہے۔ تو قد کے آنے سے کسی قسم کا کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں آئے گا، صرف یہ جملے میں تاکیدی مفہوم لے کر آئے گا اور ماضی کو ماضی قریب میں لے جائے گا۔ ذہبا، ذالہابا جانا فعل ماضی، وہ گیا، اس میں ہوا ضمیر جو فاعل مستتر ہے، ٹھیک ہے، وہی اس کا فاعل ہے۔ پھر میں کہتی ہوں قد ذہبا، اب کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ یقیناً وہ چلا گیا، یعنی اب یہاں پر قد لا کر اس بات کو یقینی بنا دیا گیا ہے کہ یقیناً وہ چلا گیا یا وہ جا چکا ہے، یقیناً وہ جا چکا ہے۔ قرآن مجید میں قد کا ترجمہ تحقیق کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قد کو حرف تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ قد اگر فعل ماضی کے ساتھ قد ہو تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم لے سکتے ہیں۔ فعل ماضی پر جب حرف تحقیق قد داخل ہو تو اس میں تاکید پیدا کرنے کے علاوہ اسے ماضی قریب میں لے آتا ہے۔ لقد کبھی کبھی زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے قد سے پہلے ایک لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے، کبھی مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ لقد کے آنے سے زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جب ہمیں فعل ماضی میں زیادہ ایمفسس لے کر آنا ہو، زیادہ تاکید لے کر آنی ہو تو قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ لقد سے پہلے ایک قسم ہوتی ہے، لقد اس کا جواب قسم ہے، یعنی جہاں کہیں آپ کو لقد ملے گا تو اس سے پہلے ایک قسم ہوگی۔ اچھا، اب جو یہ قسم ہے کبھی تو آپ کو مل جائے گی اور کبھی یہ محذوف ہوتی ہے یا ہڈن بھی ہوتی ہے۔ لقد، واللہ لقد ذہبا، واللہ، واو، واو حرف جارہ حرف قسمیہ ہے، اوکے، جسے واو قسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے بعد میں آنے والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے۔ یہ لفظ جلالہ جو ہے دیکھیے حالت جر میں ہے، واللہ اللہ کی قسم یا قسم اللہ کی، لقد یعنی یقیناً بلا شبہ، ذہبا وہ چلا گیا، قسم اللہ کی بلا شبہ یقیناً وہ چلا گیا۔ اس سے پہلے ایک قسم ہوتی ہے، یہ اس کا جواب قسم ہے۔ قد و لقد پوائنٹس نوٹ کیجیے گا، فعل ماضی سے پہلے قد نظر آئے تو سنگل تاکید ہوگی، ترجمہ یقیناً، بے شک، بلا شبہ کے ساتھ کریں گے، یا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا نا کہ کر چکا ہے، کر چکی ہے، اس طرح سے۔ لقد آ جائے تو 3 گنا تاکید ہوگی اور ترجمہ ضرور بضرور یا بلا شبہ کے ساتھ کریں گے۔ قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، قد علم کل اناس، قد حرف تحقیق
यानी अलिमा फ़िल माज़ी, ठीक है? आइन लाम मीम जानना, कुल्लु उनासिर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पर फ़ाइल है। बिलाशुबा हर कबीले ने अपने घाट को जान लिया। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अब यहाँ देखिए, वत्तीनी वाव वाव कस्मिया है, इंजीर की कसम खाई जा रही है, और वज़्ज़ैतूनी और ज़ैतून की, और तूर सीनीन तूर सीना पहाड़ की, इंजीर की कसम, और ज़ैतून की, और तूर सीना की, और इस अमन वाले शहर मक्का में। लक़द, अब देखिए, बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को अच्छी शक्ल और सूरत में पैदा किया। अब देखिए, लक़द से पहले आपको कसम मिल रही है। आगे देखिएगा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। उक़सिमु, देखिएगा, ये मैं कसम खाता हूँ, बाबे फ़ाल से आ रहा है। नहीं, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, और आप इस शहर के रहने वाले हैं, और वालिद सैयदना आदम और उसकी जो उसने जन्म। लक़द और बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया, या मुशक्क़त में मुब्तला रहने वाला पैदा किया। ये लक़द की आपके सामने 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं कुरान मजीद से। आज हम अपने लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। बहुत छोटा-सा लेक्चर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस अगले आने वाले 2 लेक्चर्स में साथ हम करेंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फ़िल माज़ी में ताकीद सीखी। फ़िल माज़ी में ताकीद क़द और लक़द को लाकर फ़िल माज़ी से पहले क़द और लक़द को लाकर उसमें ताकीद पैदा की जा सकती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।